بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين يا رب العالمين ربي زدني علما آمين جی اس کے سوال نمبر 3 سے ہی میرا خیال ہے ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں تاکہ ایک دفعہ پریکٹس ہو جائے اور پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ویسے یہاں پہ ہم نے کر لیا تھا سوال نمبر 3 لیکن جلدی سے اس کو دوبارہ کر لیتے ہیں. حول المصادر الواردتی فی الجمل الآتیتی الی مصادر معولت معولتی جو یہاں پہ مصدر آئے ہوئے ہیں نیچے ان کو مصدر معول میں تبدیل کرنا ہے. یہ ہمارا سوال تھا. جی کون کرے گا؟ کیونکہ پہلے ہم نے کر لیا ہے، بس یہ ریویژن ہے. 3 جملے یہ جو ہیں غلام مصطفیٰ صاحب نے اس دن کیا تھا. کوئی اور ٹرائی کرے گا؟ نجمہ، سمینہ، شبانہ. جی شاباش، کوئی ٹرائی کرے گا؟ جلدی سے آ جائیں. ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی نسیم صاحب ابھی انٹر ہوئے ہیں. میں یہی سوال نمبر جو 3 ہے، میں یہ چاہ رہی تھی کہ دوبارہ تینوں جملے کر لیں ایک دفعہ. یہ ہم نے اس دن کر لیے تھے لیکن ریویژن کے طور پہ میں چاہ رہی تھی کہ دوبارہ کر لیں. جی کوئی بول اچھا، ہی نہیں یہ رہا. تھا کہ پہلا یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حول المصادر الواردہ فی الجمل الآتیہ الی مصادر معولہ. یہ نیچے جو مصادر دیے ہوئے ہیں، مصادر دیے ہوئے، ان کو ہم نے مصادر معول میں تبدیل کرنا ہے. جی پہلا جملہ ہے کہ بقاؤ کا ہنا فی العطلۃ احسن لک، یعنی کہ چھٹیوں میں آپ کا یہاں رہنا جو ہے نا زیادہ بہتر ہے. تو اس میں بقا یبکی تھا، اس کا جو ہے وہ بقاؤ کا جو فعل ماضی فعل مضارع ہے، تو یہاں پہ آ جائے گا ان تب کا ہمیں بتایا گیا تھا اس دن. ہاں جی نہیں تو پھر وہ ہم نے کر لیا تھا نا کہ انت بقیہ ہوگا. جی بقا ان تب یہ کیا ہوں جی ان تب کیا ہونا فی العطلۃ احسن لک. اور دوسرا تھا سکننا فی المہج افضل لنا. اس کا ہم نے بنایا تھا النسکن فی المہجت افضل لنا. نسکنا نسکنا ہاں ان کی وجہ سے نسکنا. جی النسکن. صحیح. اور تیسرا تھا قال المدرس الخطی کتابتکم نصف صفحات بخط جمیل احب الی من کتابتکم صفحات بخط ردی. اس کا تھا کہ ان تکتبو نصف صفحات بخط جمیل. تکتبو ایسے با کے ضمہ کے ساتھ صرف آئے گا تکتبو؟ نہیں، واو بھی آئے گی، واو تو بھی آئے گی، تکتبو واو ہوگا اس نا کے پھر. ساتھ الف بھی آئے گا. ہاں تو پھر واو اس کے ساتھ الف بھی آئے گا. ہاں تکتبو تھوڑا لمبا کریں گے نا اس کو. ان تکتبو تو نہیں پڑھیں گے. ان ان تکتبو تکتبو نصف صفحات بخط جمیل احب الی من کتاب من ان تکتب من ان جی من ان تکتبو صفحات بخط ردی. جی بالکل ٹھیک، جزاک اللہ خیر. جی آگے نسیم صاحب آپ کریں ٹرائی.
ما تقدير المصدر المؤول في قوله تعالى في سورة البقرة وأن تعفوا أقرب للتقوى. عفا يعفو مصدره عفو. تو اس میں جو ہے ان تعفو اقرب للتقوی، تو یہاں پہ مصدر مؤول استعمال ہوا ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا اس کو یعنی مصدر تصریح میں تبدیل کرنا ہے، مصدر تصریح میں تبدیل کرنا ہے۔ جی جی، تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ عفون، عفوکم ہو جائے گا نا، عفو ہے نا، عفون، یہ اس کا مصدر ہے نا، یہ دیکھیں یہ اس کا مصدر ہے نا نارمل، انہوں نے خود ہی بتا دیا۔ جیسے کتابت، دیکھیں کتابت جو اوپر والا جملہ تھا جو بھی پڑھا غلام مصطفیٰ صاحب نے، قال مدرس الخط، کتابکم یعنی کتابت یعنی لکھنا، تو وہاں کتابکم تھا تو ہم نے اس کو بنا دیا ان تکتبو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہے ان تعفو، ہے نا، دیکھیں اوپر والا پیٹرن تقریباً صیغہ بھی وہی ہے، جمع کا حاضر کا، ٹھیک ہے۔ تو ان تعفو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ والا مصدر استعمال کریں گے، عفوکم، عفون تو تنوین تب لگی ہوئی ہے جب وہ خالی مصدر ہے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ چونکہ اس کے اضافت کرنی ہے کم کے ساتھ، ہے نا، تمہارا معاف کرنا، تو پھر ہم عفوکم کہیں گے، تنوین ہٹ جائے گی اور کم کی اضافت لگ جائے گی ساتھ، عفوکم، عفوکم اقرب للتقوی، اس طرح بن جائے گا۔ صحیح، عفو۔ جی اس کے آگے، بعد پھر ہاتی ثلاثتی امثلۃ للجملۃ الاسمیۃ صدرها احرف مشبہۃ بالفعل۔ تین ایسے جملے لانے ہیں جملہ اسمیہ جو جملہ اسمیہ سے شروع ہو، جو مشبہ بالفعل سے شروع ہوں۔ جملہ اسمیہ کی تین کیٹیگریز ہے نا، ایک اس میں صریح سے شروع ہوتا ہے اور مصدر معول سے شروع ہوتا ہے اور مشبہ بالفعل سے بھی شروع ہوتا ہے، یہ تینوں جملہ اسمیہ ہی کہلاتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تین ایسی مثالیں لائیے جملہ اسمیہ کی جو مشبہ بالفعل سے شروع ہوں۔ جی، تو جیسے ہم کہیں گے انا مہندس، انا طبیب، کیا ہو گیا؟ جی یہ اس میں صریح کی مثال ہو جائے گی نا جملہ اسمیہ۔ تو اس میں صریح تو نہیں کہا نا، انہوں نے کہا مشبہ بالفعل ہوں ان کے شروع کے حرف۔ ہاں ہاں ہاں، جیسے ان اللہ غفور، ان اللہ، بالکل ایک ہو گیا ان اللہ غفور الرحیم، اور ان اور کون سے ہوتے ہیں مشبہ بالفعل؟ ان لیت لعل بھی، جی جی، تو کسی سے بھی بنا دیجئے، اور دو کوئی لے کے، لیت الشباب یعود، لیت الشباب، جی یعود، سبق میں ہے کہ کأن الفصل ان سوق، اللہ، ان اللہ، کیا فتحہ آیا کہ دمہ آیا؟ تو فتحہ، تو پھر وہی سارے وہی کام کریں گے نا، لیتا بھی وہی کام کرے گا نا، لیت الشباب، جی جی، جی لیت الشباب یعود، صحیح۔ اور ایک اور کأن الفصل سوق، یہ پیچھے درس میں بھی ہے۔ یا پھر ایسا کر اريد ان اذهب الى البلد، اریدو سے شروع کر رہے ہیں تو جملہ فعلیہ ہو گیا نا، فیل ہو گیا نا وہ تو۔ اپنے ٹارگٹ سے تو نہ ہٹے، ہم نے جملہ اسمیہ بنانا ہے۔ جی 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 کہ یہ درس میں سے بتا رہا ہوں، پیچھے ہے کأن الفصل سوق، تو خود سے ٹرائی کریں، کچھ اور بنا دیں۔ كأن اخي غلام استاذ، اچھا یہ ٹھیک ہے، اخی، آپ نے کہا اخی،
اخی، جی تو اخی کون سی فارم ہے، یعنی کون سا حالت رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے؟ یہاں پہ تو ہم حالت میرے رفع بھائی ہی کے معنی میں، ہاں جی نہیں آپ میرا بھائی نہ کہیں، آپ صرف بھائی کہیں تو اخ، بس نہیں اخ کأن اخ دیکھیں حالت نصب آئے گی نا جملہ جی اسمیہ کے بعد کأن ہاں کأن اخا جی اخا ہوں اخا مصطفیٰ کأن مصطفیٰ بھائی، بس اس طرح آئے گا، میرا وہ نہیں لگے گا. ہاں کأن اخا مصطفیٰ كأن استاذ. أخا مصطفى أستاذ. ٹھیک ہو گیا. چلیں اگلا. تین ہی بنانے تھے نا. جی ہاں نہیں اگلی کیٹیگری. ٹھیک. هاتي ثلاثة أمثلة للجملة الفعلية صدرها أفعال تامة. تین جملہ فعلیہ لانا ہے جو فعل تام سے شروع ہو. اب یہاں پہ فعل تام جو بھی آپ پیچھے ٹرائی کرنے لگے تھے اریدو کے ساتھ، وہ فعل تام ہے. اریدو فعل تام ہے، وہ ٹرائی کر سکتے ہیں اب آپ یہاں پہ. رن الجرس. اپنے سے ٹرائی کریں نا، وہ سبق میں سے نہ لیں. ذهب الولد. جلس حامد. جلس حامد. ٹھیک ہے، حامد بیٹھا. صحیح. اور ركب المسافر. غاب الولد. ذهب الولد الى السوق. ایسے کر دیں، پورا کر دیں. کے جی کلاس کے جملے بنا رہے ہیں نا ہم، تو ایک دو لفظ لگا کے. چلیں ٹھیک ہے. اور ہاں یہ تو بہت آسان ہے نا، کوئی بھی جملہ فعلیہ بنا دیں. جملہ تام کے تو بہت سارے ہیں. غاب الولد من الصف. ٹھیک ہے چلیں اگلی کیٹیگری. هاتي ثلاثة أمثلة للجملة ثلاثتی کیوں الفعلية. کہہ رہے ہیں آپ؟ پہلے بھی آپ نے کہا، میں نے کہا چلو خیر ہے کوئی بات نہیں. ثلاثتا نا ہاتی لے کر آئیں تو مفعول ہے نا ثلاثہ. جی صحیح. هاتي ثلاثة تو آپ بول دینا پھر کیوں. نہیں میں نے کہا شاید چلے پتہ ہی آپ کو کیوں بار بار ٹوکنا، غلطی سے بھی نہیں نکل جاتا ہے، میرے خود بھی منہ سے غلطی سے نکل جاتا ہے سم ٹائم. ہاتی ثلاثتا. هاتي ثلاثة أمثلة. أمثلة. ہاں ثلاثة أمثلة. یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ پورے اعراب بلکہ لگائے بھی ہوئے اوپر. جی هاتي ثلاثة أمثلة للجملة الفعلية صدرها أفعال ناقصة. تین ایسے جملے لانے ہیں جو جملہ فعلیہ ہو اور وہ افعال ناقصہ سے شروع ہو. تو جیسے ہم کہیں گے، جیسے یہاں کتاب میں ہے کان الجو باردا، كان الموسم ممطرا. موسم بولتے ہیں عربک میں، استعمال عربک کا ہوتا لفظ ہے ہوتا ہے. موسم. مجھے نہیں پتا. چلیے بدل دیتے ہیں اس کو پھر. نہیں مجھے نہیں پتا، آپ لوگوں کو چونکہ زیادہ آپ لوگ شاید عربs کے ساتھ بولتے چالتے ہیں، میرا تو کبھی واسطہ نہیں پڑتا اس طرح. موسم میں سے استعمال تو ہوتا ہے. جی یہ لوگ عام زبان میں استعمال کرتے رہیں، پتہ نہیں اب فصحا پتہ میں نہیں ہم ہے سے یا ہی نہیں. سن کے کرتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ جیسے ہم عربی کے بیچ میں کوشش کرتے ہیں وہ اردو کے نہ کرتے ہیں بیچ میں جی ملاوٹ. اچھا. بلال یکتب. كان القطار سريعا. كان القطار. سریعان، گاڑی جو تھی وہ تیز تھی. ٹھیک ہے. جی. اس کے بعد صار الجو ممطرا. بلال لکھنے لگا. تفیقہ بلال یکتب. كان الولد مجتهدا. جی مجتہدن ہوگا. ہاں دن ہوگا. کیونکہ خبر کو نسب دینی ہے. ٹھیک ہے.
چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی آگے ہے تفقہ یفعلو کذا، یعنی تفقہ یفعلو، تو ویسے یہاں وہ ویسے انہوں نے بتایا کہ تفقہ یعنی لگ پڑا یفعلو کرنے کذا اس طرح، جعل یفعلو کذا، مطلب یہ ویسے بتایا ہے کہ اس طرح سے استعمال ہوتے ہیں یہ کہ جعل اس کے بعد کوئی فعل لگائیں گے ہم مضارع کا، اور کذا یعنی اس طرح سے، اخذ یفعلو کذا ای شرع بفعلہ، یعنی یہ اس طرح استعمال ہوتے ہیں تفقہ جعل اخذ، کس طرح استعمال ہوتے ہیں، ای یعنی اس نے شروع کر دیا. ان سب کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ اس نے کسی کام یعنی شروع کر دیا کام کا کرنا. هذه الافعال الثلاثه، اچھا یہ اس دن نجمہ کہہ رہی تھی کہ شرع بھی آیا ہوا ہے، تو میں نے کہا اچھا ہاں آیا ہوا، مجھے پتہ ہی نہیں، حالانکہ یہاں اس طرح نہیں آیا ہوا شرع، یعنی چوتھا وہ اس کے طور پہ نہیں آیا، آئے ہوئے تین ہی ہیں، یعنی یہ تو اس کے معنی کے طور پہ انہوں نے شرع لکھا ہوا ہے. تفقہ جعل اخذ یہ تین ہی آئے ہوئے ہیں، اور پھر کہا ہے ای یعنی اس کا معنی بتانے کے لیے کہا ہے شرع بفعلہ، یعنی اس فعل کا شروع کرنا شروع ہو گیا اس نے شروع کر دیا. هذه الافعال الثلاثه، دیکھیں تین انہوں نے کہا کہ تین فعل ہیں، کون سے؟ تفقہ جعل اخذ، یہ تینوں فعل ہیں تعمل عمل کانا کا عمل کرتے ہیں، الا ان خبر الا خبر ان خبر خبرها، کہ ان کی خبر جو ہوتی ہے یجب ان یکون جملۃ فعلیۃ فعلها مضارع، کہ اس کی خبر یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے کہ ان کی خبر جملہ فعلیہ ہو اور فعل مضارع، اس کا فعل مضارع ہو، جملہ فعلیہ ہو خبر اور جس کا فعل مضارع ہو. تو اب وہ یہ انہوں نے رول ہمیں بتا دیا ہے، اور آگے کہا ادخل ادخل داخل کریں کل فعل من هذه الافعال فی جملۃ مفیدۃ، ان نیچے آنے والوں جو فعل ہیں ان میں سے ہر فعل کو جملہ مفیدہ میں داخل کریں. ہاتی مضارع الافعال الآتیہ، افعال الآتیہ، کس کو کرنا ہے؟ نہیں میرے پاس کتاب، نہیں بات سنیں، میرے پاس کتاب میں لکھا ہے جی ادخل کل فعل من هذه الافعال فی جملۃ المفیدہ، نیچے لکھا ہوا تفقہ جعل اخذ شرع. میرے پاس تو مسنگ ہے. ہاں وہ اچھا مسنگ ہے، یہ لکھا ہوا ہے اچھا تفقہ جعل اخذ شرع. ٹھیک ہے، تفقہ یہ لکھ لیتی ہوں میں بھی اپنے پاس، کیونکہ وہی میں کہہ رہی ہوں کس کو داخل کرنا ہے، نیچے دیے تو وہی نہیں ہاں ہاں فعل. یہ لکھے چار الفاظ اچھا لکھے ہوئے ہیں. نہیں نہیں آئی ایم سوری، یا پھر وہی بات ہے کہ اوپر والوں کی، ہاں اوپر میرے والوں پاس کی بات ہی کر رہے ہیں. ہاں نہیں دیکھیں یعنی یہ انہوں نے بتا دی نا کہ یہ تین فعل ہیں، تو پھر شاید اسی کی بات کی ہوئی ہے. جی غلام جی تفقہ نیچے سے ادخل کل فعل من هذه الافعال جملہ مفیدہ. جو اوپر جی تین میری فعل کتاب پڑے میں ہیں. بھی لکھی ہے. آپ کی کتاب میں نہیں لکھا، ہم سب کی کتاب میں لکھا ہوا تفقہ جعل اخذ شرع. شرح بھی نہیں جی میری کتاب میں شرع بھی بھی. نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے چلیں لکھ لیا ہم نے. کہاں پہ لکھنا ہے میرے پاس؟ شروع یعنی میں اسی کے نیچے لکھ لینا، مطلب سوال یہ ہے کہ دیکھیں نہ بھی لکھا ہو، اگر نہیں بھی لکھا ہوا تو میں وہی سوچتی نا کون سے فعل، تو انہوں نے یہ تھرڈ کے اندر ہی ہے نا، سوال نمبر 3 کے اندر ہی ہے نا، تو سوال نمبر 3 میں انہوں نے یہ انہی تین فعل کی بات کی ہے نا، تین افعال کی بات کی ہے، تفقہ جعل اخذ. ہم افعال شرع بھی کہہ سکتے ہیں، افعال شرع. شرع نہیں شروع، شیخ صاحب نے بتایا تھا افعال شروع بھی کہتے ہیں ان کو. افعال شروع. ہاں شروع یعنی شروع کرنے والے، کہ ان سے کام شروع ہوتا ہے. تو اگر جی یہاں نہیں بھی دیا ہوا جیسے تو مطلب وہی ہے کہ انہی کے بارے میں ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہوں گے نا کہ ان تینوں کو. جی تو اب یہاں تفقہ بلال یکتب، بلال لکھنے لگا. تفقہ تفقہ جیسے فعل ناقص ہے. جی جی. دیکھیں تو انہوں نے اور کہا کہ ان کی اس جو جملے میں خبر ہے نا، بلال جو ہے پھر اس کا اسم ہے اور سنیں یکتب اس نا کی خبر ہے. انہوں جی نے جی. کہا ہے یہاں جو انہوں نے بتایا، جو بھی یہاں بک میں ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا یجب ان یکون ان خبرها یجب ان یکون جملۃ فعلیۃ، تو آپ جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں اس کی خبر، آپ بلال کو پہلے لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس نہیں کی بلال خبر بلال بیچ میں آئے گا.
کہاں بیچ تفقہ میں بلال تو یکتب. تافقہ تو ہٹا دینا، اب تافقہ کے بعد اس کی خبر ہے نا، تو خبر تافقہ تو ٹھیک ہے، تافقہ سے آپ نے شروع کیا، بٹ اب اس کی خبر کیا آپ بتا رہے ہیں؟ خبر جملہ فعلیہ ہونی چاہیے، خبر تافقہ کے بعد ہی شروع ہوگی نا، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہی خبر ہے نا. غلام مصطفیٰ صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی جی. تو تافقہ تو ہٹا دیں، اس کے بعد اس کی خبر ہے نا، تو خبر آپ بلال سے شروع کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ خبر جملہ فعلیہ ہونی چاہیے. اچھا. اور فعل لیکن اس کا اسم مضارع- اسم بھی تو ہونا چاہیے نا، پھر اسم بھی تو آئے نا. نہیں یہاں دیکھیں نا کیا لکھا مبتدا ہوا ہے. مطلب مبتدا تو پھر اس کے بعد ہی خبر آئے گی نا، مبتدا اور نہیں خبر. تو یہ نارمل جملہ اسمیہ تھوڑی ہے، مطلب مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جملہ فعلیہ ہو تو پھر ظاہر ہے ہم نے فعل سے ہی شروع کرنی ہے. اس جملہ بس وہ اسمیہ پہلے آ جائے گا، مطلب ہوگا جملہ اسمیہ لیکن اس سے پہلے یہ لگ کے چلے. مجھے یہ کافی لمبی ڈسکشن ہوگی، آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی. لیکن یہ فیلیا کیوں بن گیا، اس نے اسٹیٹس کیوں چینج کیا جملہ اسمیہ نے، تو یہ والا بس تھوڑا سا کیا 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 مطلب یہ ابھی جملہ اسمیہ میں داخل ہوئے نا یہ سارے ورڈ، اور پھر وہ جملہ فیلیا کس میں کیوں آئے اندر، تو یہ والے اس میں ہے نا کہ یہ تھا تو جملہ اسمیہ ہی نا، یہ سارے مطلب جو یہ اس بک میں لکھا ہوا ہے جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں. جی جی وہ بالکل ہاں، یا تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا فیلیا ہوتا ہے. تو یہ فیل مطلب فیل کے بعد پھر فیل فوراً، آئی ڈونٹ نو. کیونکہ یہ مکمل فعل نہیں ہے نا، یہ فعل ناقص ہے، اس لیے اس فعل کو مکمل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے سمینہ، آپ نے کہا فعل کے بعد پھر فعل، تو یہ فعل جو ہے نا تفقہ جعل اخذ، یہ فعل ناقص ہے، یہ مکمل فعل نہیں ہے. ان کو مکمل کرنے کے جیسے، اور ان کے معنی کیا ہوں گے، تفقہ جعل اخذ کے معنی کیا ہوں گے؟ شروع ہو گیا کوئی کام، بس یہ معنی ہوں گے. ٹھیک، تو وہ کیا شروع ہو گیا وہ بتانا ہے آگے، اس کو لیکن مکمل وہ کرنے. اس وقت تو خود ہی تو ہم نے ایگری کر لیا تھا نا کہ یہ جملہ اسمیہ پہ ہی داخل ہوں گے، اب پھر اسی کنفیوژن میں جا رہے ہیں دوبارہ. نہیں نہیں، لیکن ہمیں تو اس کے مطابق چلنا ہے نا. میں نے یہ ویسے سوچا تھا شاید شیخ سے پوچھ لوں گی اس کو، اور ہاں تھوڑا ان سے کنفرم کر لیجیے گا تھوڑا سا، سا کیونکہ یہ ویسے گرامیٹیکل کنفرم ہو گیا تھا کہ یہ جملہ اسمیہ پہ ہی یہ والے ورڈ داخل ہوتے ہیں اور پھر یہ فیلیا میں ہوتے ہیں. لیکن آپ پلیز یہ پوچھ کے ضرور بتائیے گا جب آپ کو پتہ چلے نا کہ جملہ فیلیا کیوں کہتے ہیں اس کو، کس کو؟ ان والے اس کو جب یہ جو ورڈ لگا دیتے ہیں اس سے جو پہلے جملہ تفریقہ سے اسمیہ سے شروع ہوتے ہیں. تفقہ جعل تو اور تفریقہ شارع یہ جملہ یہ فعل ہی ہے نا، یہ بھی فعل تو ناقص. ایکچولی فعل ہی ہے نا، ماضی. تفقہ ہاں بس جعل. یہ فعل ہے ناقص، ہاں جی ناقص ہے نا، تو یہ مطلب وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں آگے اسم آنا چاہیے، جیسے آپ کا مطلب ہے کہ جو غلام مصطفیٰ صاحب بول رہے ہیں وہ ٹھیک بول رہے ہیں، وہ اسم سے شروع کر رہے ہیں. وہ صحیح، ہاں مجھے تو وہ صحیح لگ رہا ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ ابھی ہاں یہی تو میں نے، یہ تو ہم لوگ کو ہو گیا تھا نا کہ اس کی ایک ہوتی ہے مبتدا ہوتا ہے، پھر اس کی خبر ہوتی ہے جو اس کو اسم اور وہ کہلاتا ہے. بہرحال دیکھ لیجیے گا دوبارہ، اگر آپ کو پتہ چلے مجھے ضرور بتائیے گا اس کا نا بعد میں. تفقہ سے جملہ تو اچھا مجھے میرے لگتا پاس یہاں پہ میرے پاس یہاں نوٹس میں لکھا ہوا ہے اخذ اور جعل افعال بھی اسی طرح انہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں جیسے دیکھیں اخذ سمجھنا المدرس 325 ہے نا. اخذ المدرس یشرح الدرس، استاد سبق سمجھانے لگے. اور ایک دوسرا جملہ لکھا ہے جعلت اکلو، میں کھانے لگا، میں نے کھانا شروع کیا. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں ضمیر تو اس کا اسم ہے اور جملہ اکلو یعنی خبر ہے اس کی. جعلت اکلو، میں کھانے لگا یعنی کہ جعلتو اکلو، یہ کون سا جملہ ہے مصطفیٰ بھائی؟ جعل اکلت وہ ٹھیک ہوگا پھر. نہیں جعلت آکلو، جعلت آکلو تو کرنا ہی نہیں نا، اس کو جعلہ کی شکل میں جی رکھنا ہے. نہیں تو اگر اپنے ساتھ ضمیر جوڑنی ہے جعلہ کو تو جعل تو نہیں اگلا کہیں گے جو فعل میں ہے نا کھانے لگا غلام یا میں مصطفیٰ نے صاحب، کھانا شروع کیا. جی تو دیکھیں یہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ مکمل فعل نہیں ہے. یعنی جعلہ کو جعلہ کے طور پر ہی استعمال کرنا ہے. آپ نے جو اپنی ضمیر لگانی ہے نا وہ اگلے اصل فعل کے ساتھ لگائیں. اکل آپ کا اصل فعل ہے تو اس کو آپ اکل تو کریں، بلکہ اکل تو نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ انہوں نے کہا فعل مضارع ہونا چاہیے.
انہوں نے کہا فعل مضارع ہونا چاہیے، یہ لازم ہے. میں ابھی پکچر لے کے نا میں شیخ صاحب کو بھیج رہی ہوں. مجھے پتا ہے کہ جعل وہاں پھر وہ جو غلام مصطفیٰ صاحب کا جملہ وہ ایسا ہو سکتا ہے، جعل اکل ہو سکتا ہے. جی بالکل ہاں آکل وہ صحیح ہے. ہاں فعل وہاں مضارع میں. ہاں تافقو بھی تو آیا تھا نا، تافقو جمع کا اس میں آیا تھا نا، ہم کی ضمیر تھی. اچھا اور اس حساب سے تو صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح ٹھیک ہے. تو پھر اس حساب سے جال تو صحیح ہے. لیکن دیکھیں کیا نام ہے سمینہ، تفقو تو غائب کا صیغہ ہے نا، وہ کرنے لگے. اب پتہ نہیں متکلم کا آ سکتا ہے کہ نہیں. چلے میں یہ بھی پوچھ لیتی ہوں شیخ صاحب ہاں سے. نہیں یہ پلیز، ہاں یہ ضرور پوچھ لیجیے میں ابھی پھر کیونکہ تھوڑا پھر سا ہی ڈیٹیل ہے ہو جائے ابھی. مجھے بھی، میں اس لیے ابھی جی میں پکچر لے کے نا تو بھیج رہی ہوں. اس کی بھی بھیجتی ہوں جو بک میں ہمارے پاس وہاں لکھا ہوا نا کہ جملہ مطلب، بلکہ انہوں نے مثال میں جملہ اسمیہ نیچے دیا بھی ہوا تھا. میں وہاں پہ بھی پوچھ لیتی ہوں شیخ صاحب سے. یہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ہے نا گرامر کے اسکالرز ان کے تھوڑا سا ڈفرنس آف اوپینین بھی ہو رولز میں. ہم نے یہ بھی بات پڑھی ہے کہ کچھ نحویین جو ہے نا ان میں آپس میں تھوڑا سا کہیں اختلاف بھی ہے قوانین پہ، قواعد پہ. لیکن بہرحال جی anyhow. یہ سر ہاں اب پوچھ لیجیے گا تو بہتر ہے نا، ذرا اتنی کلیئر ہو جائے گا تو کنسیپٹ پھر ہمیشہ یاد رہے گا انشاءاللہ. اتنا انشاءاللہ. دیکھا ہے ہم لوگوں نے. سوری میں آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا ہے، لیکن آپ لوگ چلیں آگے چلیں، میں ذرا لے لوں پکچر. اور یہ آگے نسیم صاحب آگے کریں نمبر 4، سوال نمبر 4. یا بلکہ اس کو جملہ فعلیہ کے طور پہ یہ بھی کر لیں، یا پھر اس کو کل ہی کر لیں گے کہ کیسے جملے بنانے. آگے نمبر 4 پہ چلیں. اس کو فعل مضارع بنانا ہے نا. جی یا لگے یا تحرک. ہاں جی بنائیے چلیں. تحرک یا جی تحرک. تحرک میرا مائک آف تھا، میں پورا پڑھ لیا. وسا یا اچھا میں نے کہا شاید بزی ہیں کہیں. نہیں میں نے کہا اتنی دیر میں تو ٹرین بھی چھوٹ جاتی ہے. هاتي مضارع الافعال الاتيه، ان جو فعل ماضی جو آ رہے ہیں ان کے مضارع بنانے ہیں. تحرک سے یتحرک، عبث سے یعبث، سئم یسأم. یسئم نہیں یوس کیوں بھائی؟ کیوں بھائی؟ یوس کیوں؟ مصطفیٰ صاحب آج بہت فارم میں ہے ایک دم. کیا بات؟ سائمہ سے یسئم نہیں بنے گا. یسئم بنے گا لیکن فعل مضارع کی شکل میں بنے گا. کیا بولتے ہیں اگر مجہول ہو تو مجہول ہونے کی صورت. یا مجہول ہوتا ہے یا ثلاثی مزید فی کے ابواب میں ہوتا ہے نا، افعل یفعل اس طرح سے، پھر وہاں دمہ آتا ہے شروع میں. یا تو مجہول میں دمہ آتا ہے یا ثلاثی مزید فی کے ابواب میں دمہ آتا ہے. تو اس کا کیا بنے گا؟ یسئم. بالکل یسئم. اچھا میرے پاس یہاں پہ یسئم لکھا ہوا، اس لیے میں تو نے ٹھیک کر لیں بولا ہے. پلیز. ہو غلط ہے وہ سکتا ہے ٹھیک استاد کر نے صحیح. اچھا چلے ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے لکھتے ٹائم میں آپ شاعری کر رہے تھے غلام مصطفیٰ صاحب. یہ باب سمیہ سے ہے نا. سئم یسأم سمع ہاں یسمع. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یسمعو ہوگا نا، سمیہ سے ہے تو یسمعو ہوگا. یسأم. یسأم میم پہ زبر آئے گا. جی یسأم. ٹھیک ہے. ہاں یسأم ہی ہے. ٹھیک ہے.
چلے ہمارا ختم ہو گیا الحمدللہ. جی 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 نیچے دیا بھی ہوا ہے، دیکھیے یقال سئم الشیء ومنه في التنزيل لا يسأم الانسان من دعاء الخير. جی آگے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے ہمارا یہ ختم ہو گیا، کل ہم اس پہ بات کر لیں گے. میں شیخ صاحب کو بھیج رہی ہوں. تو یہ ہمارا عربی کا ختم ہو گیا یہاں پہ. آگے دیکھیں درس نمبر 11 شروع ہو رہا ہے جو کہ ہمارے ابھی ہم نے نہیں کیا ہوا. تو کیا کرنا ہے آگے، کیا پلان ہے کلاس کے؟ میرے خیال سے ہم لوگ تھوڑا سا نا وہ فقہ کا شروع کر لیتے ہیں. فقہ شروع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور فقہ میں میرا اصل دل میں نا چاہ رہا ہے ہم اس طرح میں کریں. نا اپنی جی مجبوری کی وجہ سے بہت سے میرے نا مس ہو دروس گیا. جو ہے نا رہ گئے میں. ہاں تھوڑا سا ریوائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ وہ پھر ہم سب باری باری کریں، ایک ایک کریں. مطلب وہ میں نہیں صرف کروں گی، ویسے بھی خیر مل کے ہی کرتے ہیں الحمدللہ ہم سب. لیکن اس میں نا جی جی میرا دل ہے کہ ہم ہر ایک کو پڑھ ذمہ کے داری دے دیں اور پھر جی اس جی حساب سے بالکل یہی میں چاہ رہی ہوں. کل صحیح رہے. ویسے کون سا ہے فقہ، کہاں سے شروع کرنا ہے مجھے یہ بھی رفت، نہیں پتا. پھر اس کے بعد تفسیر کا بھی کریں گے. اوکے انشاءاللہ. تفسیر تو تھوڑا آسان ہے، تفسیر تو مل جاتی ہے ہمارے پاس، قرآن ہوتی ہے. فقہ کا نہیں تھوڑا نہیں وہ مشکل ہوتا نہیں، اصول تفسیر کہنا چاہ رہی ہیں مجھے لگتا ہے وہ. ہاں اصول تفسیر، ہاں جی تفسیر جی نہیں، جی. اصول تفسیر کہنا نہیں پھر. نہیں اصول تفسیر، ہاں جی. اچھا فقہ کا اس ذرا میں وہ مجھے واٹس ایپ کر اسی دیجیے میں گا ہے کہ نا کہاں سے ہم نے اصول تفسیر میں ہے نا، جو شیخ صاحب رابی وغیرہ سب کچھ بتاتے ہیں. ہاں جی جی اسی میں اسی میں. ہاں وہ تھوڑی ٹرکی ہے، وہ آپ بھی ذرا یہ تھوڑی بتا دیجیے گا فقہ کہاں سے کل سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے یہ ذرا بتا دیجیے گا. تو کون کرے گا کل والا تیار؟ میں بتا دیتی ہوں. اچھا وہ واٹس ایپ خود ہی کر دے گا، جس نے تیاری کر لی بول دے گا کل میں پڑھوں گا. نہیں نہیں، تو کسی نے بھی نہیں کی تو پھر نہیں آپ کرے گا کوئی نہیں. نہ آپ ہیں. نہیں نہیں، کیونکہ مجھے بھی وہ یہ تو چلو تھوڑا سا الحمدللہ مجھے ناؤ ہاؤ ہے فقہ میں خود کمزور ہوں. اتنی تو نہیں اللہ کا شکر ہے، لیکن تیاری کرنی پڑے گی مجھے بھی. تو ایسے میں ہاں سڈنلی نہیں کرا سکتی. کیونکہ میں بھی بہت زیادہ وہ مس ہو گئی چیزیں اور توجہ تو نہیں دے کون پایا چلے پہلے کل، اس کی کون وجہ فری ہے سے. والنٹیئر کون کرے گا؟ جو بھی فری ہے وہ کر لے کل کے لیے. میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے میں کروں گی. اوکے نسیم بھائی پہلا کر لیں. میں اچھا شروع کل کرتی ہوں کون سا، کل سے. کل اچھا میں اتنا کرتی بتا ہوں. دیجیے گا کون سا پہلا درس کون سا یہ بتا دیجیے گا. اوکے کل میں کرتی ہوں، اس کے بعد کون کرے گا آگے پرسوں کے لیے؟ نسیم بھائی. انشاءاللہ میں نسیم اوکے انشاءاللہ. میں لکھ لوں اپنے پاس. لکھ لیجیے، باری بنا دیجیے آج ہی سب. ہاں بالکل تاکہ پھر بالکل، تاکہ جو ہے باری بنا دے سب کی. اسموتھلی چاہ کے پھر چلتا رہے انشاءاللہ. بہانہ نہ چلے کسی کو. نسیم بھائی کے بعد میں پھر میرا نمبر لگا دے. اچھا ٹھیک ہے. وہ آپ کا نمبر تو مجھ سے پہلے ہونا چاہیے بھائی، آپ ہم سے بڑے ہیں. نہیں بس وہ میرے کو پتا نہیں ٹائم ملے نہ ملے اس لیے کہہ رہا ہوں. چلیے مارجن رکھنا چاہ رہے ہیں. اچھا میں بلکہ چلیں کل کیا ہے؟ منڈے ہے نا. یومل کیا کہتے ہیں اس کو عربک میں؟ یوم آج الاثنین. یوم 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 الاثنین. الاثنین. آج احد ہے، ٹھیک ہے. یوم الاثنین میں تو میں کروں گی، ٹھیک ہے. میں نے لکھ لیا اپنا نام. اور یوم یوم الثلاثاء یوم الثلاثاء الثلاثاء میں نسیم. نسیم صاحب کریں گے. اور یوم الاربع اخی غلام. ٹھیک ہے. اور تھرسڈے خمیس جی نجمہ آپ کریں گی؟ جی لکھ دیجیے. ٹھیک ہے نجمہ. اینڈ جو یوم الاحد شبانہ آپ کریں گی. اوکے آپ کو میں نے بہت سارا ٹائم دے دیا، پورا ویک. نہیں رفت، میرا فہم کا نا ایگزام ہے، 2-3-4 پیپر ہے، تو میں وہ کر کے تب بھیجنے ہیں 2-3 دن میں، تو ہم 3-4 نے دن آپ میں. کو اگلا اتوار دیا ہے. ہاں پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے. پھر اگلا ٹھیک ہے. اتوار، ابھی آج اتوار ہاں ہے جی نا، ہاں تو جی پھر اگلے ٹھیک اتوار ہے. ہاں جی انشاءاللہ پھر کر لوں گی. یوم الاحد، ٹھیک ہے. تو یوم یہ ایک الاحد دن میں جو ایک سبق ہے وہ ختم ہو جائے گا کس حساب سے پڑھنا ہاں پڑے گا؟ میرا خیال ہے ہاں ایک سبق شیخ صاحب جب ہمیں کرا دیتے ہیں تو ہم نہیں کر لیں گے. ٹرائی کرتے ہیں نا ایک ایک سبق، ہو جائے مطلب گا نا، یہ ہو جائے گا. جو ایک ایک دن کی باری ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک سبق ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ اگر نہ ہو پایا خدا نہ خواستہ تو پھر اگلے دن پہ لے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں.
اچھا یہ بھی ذرا بتا دیجیے کون سا لیسن ہے، وہ ذرا نمبر جی وائز بتا انشاءاللہ دیجیے گا. انشاءاللہ. نہیں تو پھر یہ ایسا رہے کہ جو سبق رہے اگر وہ ختم نہیں ہوگا پھر اگلے ہفتے وہی پڑھیں گے، کیونکہ تیاری وہ اسی کی کریں گے نا وہ. ہاں ہاں وہ اگلے ہفتے اگلی باری میں کریں گے، وہ پورا اگلے دن اگلا بندہ کر لے گا، ایسے کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں نہیں میں کہہ رہا ہوں جو رہ جائے گا پھر وہ خود کریں گے. ایک ہی بندہ اگر ایک دن ختم نہیں ہوگا تو وہی لیسن 2 دن کرے گا نا پھر وہ. ہاں اگلے دن بھی پہلے وہ اپنا ختم کر کنٹینیو لے، پھر کرے گا. دوسرا بندہ شروع کر جی لے. جی ہاں صحیح ہے. ہاں اگر رہ ایسے ہی گیا تو اگلے دن وہی بندہ اپنا ہاں مکمل کرے گا پہلے، اور پھر دوسرا بندہ اور اپنا دوسرا شروع کر لے گا. جی جی بالکل جی. بالکل. چلیں ٹھیک ہے، پھر یہ ایک انشاءاللہ. سرکل بن گیا. لیٹ سی کیسا چلتا ہے. ایک تو باری بن گئی نا سب کی، اور پھر انشاءاللہ پھر اگلے سافٹ کاپی کیا ہے، سافٹ کاپی یا جی کوئی بالکل کیا چیز ہے، کچھ بھیجیے، فقہ. کیونکہ پہلے تو میں نے بڑی مشکل سے دیکھ کے ڈھونڈ ہی لیا تھا کچھ نہ کچھ، لیکن اس کا نہیں مجھے ذرا بھی پتا. میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ گروپ میں. ٹھیک ہے چلیں چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.